حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک برا شخص حاضر ہوا۔ عرض کیا، مولا علی کرم اللہ، میرے گھر دو بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں نکاح کر کے چلی جائیں اور خوش رہیں۔ ان کو ایسا گھرانہ ملے جس سے میں مر بھی جاؤں وہ مجھے دعائیں کرتی رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بیٹا عطا نہیں فرمایا، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت یا راز پوشیدہ ہوگا، کیونکہ میرے مرنے کے بعد جو اپنی بہنوں کی خیر و عافیت پوچھنے والا ہو، ان کا خیال رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول اور اللہ کے سوا میری بیٹیوں کا کوئی مددگار نہیں، اس لیے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میری دونوں بیٹیاں ہنسی خوشی زندگی بسر کریں اور اطاعت رسول میں زندگی گزاریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں اٹھ کر اس برے شخص کے پاس تشریف لائے اور وہیں بیٹھ کر فرمایا، اے اللہ کے بندے، بیٹیوں کا مقدر میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ تو صرف ایک بہانہ ہوتے ہیں، سب کچھ اس کی قدرت کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رضا میں ہی حکمت اور راز پوشیدہ ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو 5 گھرانے ایسے بتاتا ہوں جہاں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے کرنا، آپ کی اولادیں ان گھروں میں ہمیشہ خوش رہیں گے اور ماں باپ کو دعائیں دیں گے۔ انسان کا رشتہ کرتے وقت غریب یا امیر ہونا مت دیکھنا، یہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ غریب ہونا یا امیر ہونا وہ رب کی قدرت ہے، وہ رب کی عطا ہے، لیکن یہ ایسے گھر ہیں جہاں غربت بھی ہو۔ اگر ان گھروں والوں کی عادتیں اس طرح ہوں تو اپنی اولادوں کا رشتہ بغیر سوچے سمجھے کر دینا، آپ کی اولادیں زندگی بھر کوئی دکھ درد محسوس نہ ہوگا۔ اے برے شخص، اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہو، اسے خوش رکھنا چاہتے ہو تو جیسا گھر میں بتا رہا ہوں اس گھر میں رشتہ کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں 5 گھر ایسے بتاؤں گا جس گھر میں اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، یہ ایسے گھر ہیں آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ برے شخص نے عرض کی، امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 گھر ہیں جن میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیشہ کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ ہے جس گھر والے رشتہ دماغ سے نہ نبھاتے ہوں، دل سے نبھاتے ہوں۔ اگر زندگی میں کبھی تنگ دستی، بیماریاں، مشکل ترین فیصلے آ جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ صلح باہم کر کے مشورہ کر کے اس کو حل کرتے ہوں، پریشانیوں اور دکھوں سے ڈرتے نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے باہم صلاح مشورہ سے حل تلاش کرتے ہوں، ایسے انسانوں کے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا باعث نعمت اور غنیمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو انسان اپنوں کو دکھ درد میں اپناتا ہے وہی اصل مومن ہے، اور مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو۔ اسی طرح سے رشتہ دل سے نبھانے والا ہو، یعنی بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہو، جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ اگر شوہر دل ہے تو درکن اس کی بیوی ہے، بیوی اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں بھی کوئی اوقات نہیں، لیکن بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ بیوی وہ ہے جو گناہ گار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے، اے مرد اس کے ساتھ محبت کیا کر، کیونکہ وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ ایسا گھر آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا گھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا گھر وہ ہے جس گھر کے افراد جلد جذباتی ہو جاتے ہوں، لیکن ان کے جذبات ہونے کا عمل صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے، پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا
جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پھر وہ اپنے جذبات ہونے پر نادم اور شرمندہ ہوں گے اور اس کا دل چاہے گا جس پر میں جذباتی ہوا ہوں ان سے وہ معافی بھی طلب کرے گا۔ اگر ان کے گھر کے افراد پر کوئی مصیبت یا کوئی حادثہ آ جائے وہ اس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیسے پہاڑ، وہ ڈٹ جائیں گے، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں گے اور آخری لمحے تک ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ ایسے گھر میں اپنی اولادوں کا رشتہ کرنا باعث رحمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسرا گھر وہ ہے جس میں آپ کی اولاد کا رشتہ ہونا باعث فخر ہوگا۔ اس گھر والے حساس طبیعت کے مالک ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن! دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ اگر لوگوں نے اسے اونچ نیچ والی باتیں کر بھی دیں ان کو تکلیف بہت ہوگی لیکن وہ چپ رہے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہے گا۔ ایسے انسان اللہ کے پناہ میں آ جاتے ہیں جن کو اگر کوئی برا بھلا بھی کہہ دے وہ چپ رہتے ہیں اپنے دل میں تو اس بات کا اثر کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی رضا پر چپ رہتے ہیں۔ ایسے انسان کے گھروں میں آپ کے اولادوں کے رشتے زندگی آباد رہیں گے اور آپ کی اولادیں آپ کو دعائیں دیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا گھر وہ ہے جس گھر کے افراد کم بولا کرتے ہوں اور غلط بات پر، غلط ارادے پر انکار کرنے والے ہوں۔ ایسے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک کار ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ انسان غلط سن کر، غلط دیکھ کر چپ رہ جاتے ہیں، انکار نہیں کر پاتے، ڈر جاتے ہیں دنیا کی ملام سے یا دنیا کی باتوں سے۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو غلط باتوں پر سٹینڈ لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات انسانیت کے لیے اور اطاعت رسول کے لیے بالکل غلط ہے۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں پسندیدہ فرماتا ہے اور ان انسانوں پر دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو ان پر رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے گھر تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے پسندیدہ گھر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچواں گھر وہ ہے جس گھر والوں کی محلے میں یا قبیلے میں اس گھر کی عزت کرتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا گھر اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے کم ہی ملتا ہے جس گھر کی عزت لوگ کسی خوف سے نہیں، عزت کی نگاہ سے عزت کرتے ہوں۔ فرمایا ایسے گھروں کی عزت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا ایسے گھر کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، وہ تو صرف اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں اور اپنی عزت میں رہ کر دوسروں کی ماں بیٹیوں کو بھی عزت دیتے ہیں، دوسروں کے بیٹوں کو بھی عزت دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اور ایسے گھر آپ کی اولاد دو جہاں پیار محبت کریں گے، اس لیے وہ گھر کسی جنت سے کم نہیں۔ وہ برا شخص آپ کو دعائیں دیتا ہوا، ہنستا مسکراتا ہوا آپ کی بارگاہ اقدس سے رخصت ہوا۔ میرے بہن بھائیوں، اولاد ایک ایسی کشش کا نام ہے، اگر اس کو گرم ہوا بھی چھو کر گزرے ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ اگر اولاد خوش نہ ہو اس ماں باپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی غریب کے گھرانے میں بھی ہو وہ خوش ہو ماں باپ کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اپنی اولادوں کا رشتہ کرتے وقت ان 5 گھرانوں کا انتخاب کرنا۔ آپ کی اولادیں آپ کو تا حیات زندگی دعائیں دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، میری تمام بیٹیوں، بہنوں اور بیٹوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے گھر میں عزت اور محبت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔